بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ یہ یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد نماز فجر فرمایا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ حاضرین نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا لیکن میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور ہاتھ پکڑ کر زمین شام کی طرف مجھے لے چلے، تو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور ایک کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے جبڑے میں اس طرح داخل کرتا ہے کہ چیرتا ہوا گدی تک پہنچتا ہے، پھر نکال کر کے دوسرے جبڑے میں داخل کرتا ہے۔ اس وقت تک پہلا جبڑا اصلی حالت پر آ جاتا ہے، یعنی ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس سے نکال کر اس میں اور اس سے نکال کر اس میں، یہی عمل جاری ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، تو ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ چلیے۔ چنانچہ ہم چلے، یہاں تک کہ ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو چت لیٹا ہوا تھا، اور ایک آدمی اس کے قریب کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے۔ اس کو لیٹے ہوئے کے سر پر اس قدر زور سے مارتا ہے کہ سر کچل جاتا ہے، پھر پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے۔ اس وقت تک سر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے، یعنی کہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پتھر سے سر کو کچل دیتا ہے، یہی عمل جاری ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ چلیے۔ چنانچہ ہم چلے، یہاں تک کہ تنور کے مانند ایک غار دیکھا جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے بہت کشادہ تھا۔ اس میں آگ جل رہی تھی، اندر کچھ برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ آگ کے شعلے جب بلند ہوتے تو وہ مرد اور عورتیں ان کے ساتھ غار کے منہ تک پہنچتے اور شعلوں کے پست ہو جانے سے پھر اندر چلے جاتے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلیے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس میں ایک آدمی تھا اور ایک آدمی نہر کے کنارے جس کے سامنے پتھر پڑا ہوا تھا۔ اندر والا آدمی کنارے کے قریب پہنچ کر جب نکلنا چاہتا تو یہ کنارے والا اس قدر زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا کہ جہاں تھا وہیں پہنچ جاتا، پھر وہ کنارے کی طرف نکلنے کے واسطے آتا، یہ پھر پتھر مارتا، یہی عمل طرفین سے جاری تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ چلیے۔ چنانچہ چلے، حتیٰ کہ ایک سرسبز باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت تھا جس کی جڑ میں ایک بوڑھے آدمی اور کچھ بچے تھے۔ اس درخت کے قریب ایک آدمی آگ جلا رہا تھا۔ میرے دونوں ساتھی مجھ کو لے کر اس درخت پر چڑھ گئے اور درخت کے درمیان ایک مکان تھا، اس میں مجھ کو داخل کر دیا۔ ایسا خوبصورت مکان میں نے نہ دیکھا تھا۔ اس میں بوڑھے اور جوان مرد تھے، بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ پھر مجھ کو اس مکان سے نکال کر درخت کے اوپر چڑھے اور ایسے مکان میں داخل کیا جو اس سے بہترین تھا۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مجھے رات بھر گھمایا، بتاؤ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس آدمی کے جبڑے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا آدمی ہے کہ جھوٹی بات کہہ دیتا تھا، سننے والے اس بات کو اوروں سے بیان کرتے اور وہ دوسروں سے، یہاں تک کہ دنیا بھر میں وہ جھوٹی بات پھیل جاتی۔ قیامت تک اس پر یہی عذاب کیا جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور جس کا سر کچلتا، ملاحظہ فرمایا تھا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا، نہ رات میں اس کی تلاوت کی نہ دن میں اس کے احکام پر عمل کیا، قیامت تک اس پر یہی عذاب ہوتا رہے گا، اللہ اکبر۔ اور جن کو اس غار کے اندر ملاحظہ فرمایا تھا، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں زناکاری کی تھی۔ اور جس کو خون کی نہر میں ملاحظہ فرمایا وہ سود خور ہے۔ اس بڑے درخت کی جڑ میں جو بوڑھے آدمی تھے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے پاس جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولادیں ہیں۔ اور اس درخت کے قریب جو صاحب آگ جلا رہے تھے وہ حضرت مالک خازن جہنم ہیں۔ اور جس مکان میں آپ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا مکان ہے، اور یہ مکان شہیدوں کے واسطے ہے۔ میں نے جبریل اور انہوں نے کہا کہ میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں، آپ سر اٹھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو ایک سفید ابر نظر آیا۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چھوڑو تاکہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ عرض کیا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب پوری ہو جائے گی تو اس میں تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حوالہ بخاری شریف۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بات اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔
چینل پر نئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی۔ السلام علیکم۔